تو ایک ہے قرآن کو سمجھنا، ہر بندہ سمجھے، اور ایک ہے قرآن کو سمجھانا۔ ہم فہم قرآن کی بات نہیں کر رہے، تفہیم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ قرآن سمجھانے کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے اب 15 علوم کی ضرورت ہے۔ اگر یہ علوم نہ ہوں تو آدمی قرآن کریم کی تفسیر نہ کرے، سمجھائے نہ۔ نمبر 1 لغت، جس طرح سمجھنا، سمجھانا۔ لغت سے مراد یہ ہے کہ صرف معمولی سی یہ نہیں المنجد دیکھ لی ہے کہ جو مجھے لغت معلوم ہو گئی ہے، میں نے فلاں عربی کی چھوٹی سی کتاب پڑھی ہے مجھے لغت معلوم ہو گئی ہے۔ لغت سے مراد یہ ہے کہ اس کا عربی لغات پر ایک احاطہ ہو، عربی لغات پر اس کی وسعت نظری کے ساتھ عربی لغات اس کے علم کے اندر ہو۔ بس اوقات ایک لفظ ہوگا، لغت قریش میں معنی الگ ہوگا، لغت بنی تیم میں معنی الگ ہوگا، انصار میں جائیں گے مدینہ معنی الگ ہوگا، لفظ تو ایک ہی ہوگا نا۔ اور بس اوقات ایک ہی عرب کے قبیلے میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوں گے، اب ان سب معنی علم کے اندر ہوں گے تو قرآن کریم کی تفسیر کرنا بہت آسان ہوگی۔ مثلا بل مطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورت جس کو طلاق ہوگی، یہ عورت انتظار کرے 3 قروء، اس کی عدت 3 قروء ہے۔ اب قروء کا معنی کیا ہے؟ قروء قرء کی جمع ہے، قرء کا معنی حیض بھی ہے اور قرء کا معنی طہر بھی ہے۔ عورت کے ماہواری کی جو دن ہے مخصوص ایام، اسے بھی قرء کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو عورت کے مہینے میں پاک ہونے کے دن ہے اسے بھی قرء کہتے ہیں۔ تو قرء کے دونوں معنی آتے ہیں۔ اب یہاں قرء کا معنی کیا ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب دونوں معنی آتے ہیں تو پھر کس معنی کو ترجیح دینی ہے۔ اگر معنی ہی ایک آتا ہے تو اس نے دوسرے معنی کی طرف سوچنے نہیں، ترجیح تو بات کا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں لفظ امت ہے۔ اب امت کے قرآن کریم امت میں کئی معنی ہیں۔ مثلا امت کا ایک معنی ہے کہ جن میں لوگ کسی مسئلے کے اندر مشترک ہو، خادین میں، رسومات میں، کسی کے اندر بھی۔ اور ایک امت کا معنی ہے کہ ان کا عقیدہ ایک ہو۔ کبھی امت کا معنی ایک آدمی جو جماعت، فرد، انجمن بن کے کام کرے، اسے بھی امت کہتے ہیں۔ امت کے تو کئی معنی ہیں۔ اب کس مقامت امت کا کون سا معنی ہے؟ یہ تب ہوگا جب امتن کے کئی معنی آتے ہوں گے اور پھر ایک معنی کو ترجیح دیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ اب ایک ہی امت کا یہاں معنی کیا ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم ایک ہی امت پر تھے۔ اب یہاں امت کا معنی دین ہے، کیا معنی کریں گے؟ وذکر بعد امت، اب یہاں امت سے مراد زمانہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو قیدی نکل کر گیا، ایک مدت کے بعد اس کو بات یاد آئی، ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم امت تھے۔ اور یہاں امت سے مراد کیا ہے؟ فرد نے ایک جماعت کی طرح کام کیا، اسے بھی امت کہا۔ تو لغات پر بندے کی نظر ہونی چاہیے۔ نمبر 2 علم نحو بندے کو معلوم، علم نحو معلوم ہوگا تو علم نحو کے ذریعے اصل علم نحو کو ہوتا ہے کلمے کا آخری حصہ، اس پر اعراب کیا ہے، علم نحو کا بنیادی کام، یہ جہاں لفظ ختم ہوتا ہے آخر میں زبر، زیر، پیش، اعراب کیا دینا ہے۔ اس اعراب کے بدلنے سے، حرکت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اب اگر ورسولہ پڑھیں گے تو معنی ہوگا اللہ کا رسول مشرکین سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے مشرکین کے ساتھ ملا کر ورسول ہی پڑھ دیا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اب معنی ہوگا اللہ اور مشرکین اور رسول دونوں سے بری ہیں۔ تو یہ رسولہ پڑھنا ہے، رسول ہی پڑھنا ہے، یہ علم نحو سے پتہ چلے گا۔ علم نحو کو معلوم نہیں ہوگا تو بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا میں نے پڑھنا کیا ہے۔ جو پرنٹنگ نے چھاپ دیا اسی کو دیکھ کر یہ قرآن پڑھ دے گا، اسی کو دیکھ کر۔ علم نحو آئے گا تو فرق کرے گا۔ نمبر 3 علم صرف۔ اب علم صرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا کلمہ بتاتا ہے، اس کلمے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، پورا لفظ۔ علم نحو آخری حرف پر بحث کر رہا ہوتا ہے، اعراب پر، اور علم صرف یہ پورے کلمے پر بحث کر اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیں۔ قرآن کریم میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، زمخشری نے واقعہ لکھا ہے عجوبات میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اب ایک آدمی اس کا ترجمہ کر رہا ہے کہ دیکھو اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہر آدمی کو پکاریں گے ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ۔ اس نے امام امن کی جمع کر دی، امن واحد ہے، اس کی جمع امامن ہے، تو کہتے ہیں اللہ پکاریں گے ماؤں کے نام کے ساتھ، تو لہذا قیامت کے دن کو یاد کرو جہاں ماؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ حالانکہ یہاں امام سے مراد یہ امام امن کی جمع نہیں ہے، امام تو مفرد ہے، اور مراد اس سے بندے کا نامہ اعمال ہوگا۔ مراد اس نے معنی کیا سمجھا، اس نے کیا سمجھا، کیوں؟ اگر صرف آتی تو سمجھتا کہ امن کو معنی امام نہیں آتا، امن کا معنی
امہات آتا ہے، امن کا معنی الگ آتا ہے، تو صرف نے وجہ بتانی تھی، اور صرف نہ آنے کی وجہ سے اس بندے نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ یا امام مقتدا کو کہتے ہیں، راہبر کو کہتے ہیں، کہ ہم قیامت کے دن جب بندے کو اٹھائیں گے تو جس کے ساتھ چلتا اسی کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور امام نیک کو بھی کہتے ہیں، وَجَعَلْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ، اور قرآن کریم میں ائمۃ الشر کو بھی کہتے ہیں، جو لیڈر ہو کسی قوم کا۔ تو یہ غلطی آئی صرف نہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 4، علم اشتقاق۔ علم اشتقاق کا معنی ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس لفظ سے نکلا ہے، یہ لفظ کس لفظ سے نکل کر آیا ہے، اور جب یہ معلوم ہوگا پھر لفظ کا معنی بہت آسان ہوگا۔ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہتے ہیں۔ مسیح کیوں کہتے ہیں؟ یا مسیح مسحن سے ہے، مسحن کا معنی ہوتا ہے چھونا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کو چھیتے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا، اندھے کو چھوتے اس کی بنائی مل جاتی۔ اور یا مسحن مساحت سے ہے۔ اب مساحت کا معنی چھونا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سفر بھی کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر گھومیں گے بھی، اور گھومے تھے، اور جب نازل ہو گئے دوبارہ پھر ایسا کریں گے۔ اب یہاں مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اگر معنی مسن سے ہو تو پھر اس کا معنی چھونے والا، اور اگر مساحت سے معنی ہوتا ہے پیمائش۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جائیں گے، جب آدمی کی سفر کرتا ہے تو پیمائش، یعنی کہ پیمائش کرتا ہے، مسافت طے کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کو مسن سے کہے تو معنی الگ ہے، اور مساحت سے لے تو معنی بالکل الگ ہو جائے گا۔ نمبر 5، علم معانی۔ اب علم معانی میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ معنی کا رعایت کرتے ہوئے لفظ کو کس جگہ کیسے استعمال کیا ہے، اور اس فن کے معلوم ہونے سے آدمی عربیت پر عبور حاصل کرتا ہے، اور قرآن کریم اس کو سمجھانے میں لطف آتا ہے۔ ایک آیت سمجھیں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ سورۃ الجن میں ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور ضلالت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسباب اختیار بندہ کرتا ہے، گمراہی چونکہ اللہ نے اسباب پہ رکھی ہوتی ہے، گمراہی مل جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال کی سمجھ لو، اب آگ میں جلانا یہ خاصہ اللہ نے رکھا ہے، تو جو بندہ انگلی آگ پہ رکھے گا انگلی جلے گی، اللہ چاہیں گے تو جلے گی، نہ چاہیں گے تو نہیں جلے گی۔ لیکن اللہ نے آگ کا خاصہ جلانا رکھا ہے نا، اب کیا کہیں کس نے جلایا؟ اللہ نے یا آگ نے؟ جلایا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے بغیر آگ تھوڑی جلا سکتی ہے، لیکن جلانا چونکہ ہمارے معاشرے مایوب شمار ہوتا ہے تو نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے بلکہ آگ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اور جب بندہ ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ شفا اللہ نے دی ہے۔ بھائی اب دوا ڈاکٹر نے دی ہے تو بندہ ٹھیک ہو گیا، اب یہ نہیں کہتے شفا ڈاکٹر صاحب نے دی ہے، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کیا۔ کیوں؟ ٹھیک ہونا ایک اچھی چیز ہے، اچھی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے بارے میں شر کا، ضلالت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یا اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب دیکھو جب ہدایت کی ہے تو صیغہ معروف کا لائے ہیں، اور جب شر کی بات آئی ہے تو صیغہ مجہول کا لائے ہیں، تاکہ اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا ظاہراً بے ادبی تھا۔ تو یہ علم معنی سے معلوم ہوگا تو پھر بندے قرآن کی تفسیر سمجھانے میں مزہ آئے گا، یہ نہیں سمجھے گا سمجھائے گا کیسے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو بندہ بیمار ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو شفا مل سکتی ہے، لیکن عموماً بیماری اسباب مرض اختیار کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ عموماً اسباب مرض اختیار ہوتے ہیں تو مرض آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اسباب مرض اختیار نہیں کرنے چاہیے تاکہ مرض نہ ہو، لیکن ہماری یہاں نالائکیاں ہیں، ہم اسباب مرض اختیار کرتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، اور اللہ کا کرم یہ ہے اللہ اس کے باوجود بھی شفائیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ اب یہ علم المعانی پر عبور ہوگا تو پھر یہ بات سمجھانی آسان ہوگی کہ معنی کی رعایت کرتے ہوئے کلام کی ترکیب اللہ نے کیسے بنائی ہے۔ اب اس معنی کا ادراک ہوگا تو پھر آگے آپ کو ترکیب بھی سمجھ آئے گی۔ نمبر 6، علم بیان۔ اب علم البیان میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کلام کے اندر معنی ظاہر کیسے ہے، معنی چھپا کیسے ہے، اشارے میں بات کیسے سمجھائی ہے، یہ علم البیان کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ مثال دیکھیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنا دی ہے۔ رات کو لباس بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے رات بنا دی؟ اب یہاں تشبیہ دی ہے ایک معاملے میں، تشبیہ کیا ہے؟ کل لباس فی الستر، جب آدمی نے لباس پہنا ہو آدمی کے عیوب چھپ جاتے ہیں،
اور جب رات کی تاریکی آتی ہے تو بندے کا یوں چھپا لیتی ہے۔ اب یہ چھپانے میں تشبیہ دی ہے رات کو لباس کے ساتھ۔ یہ علم البیان آئے گا تو بات معلوم ہوگی، علم البیان نہیں ہوگا تو بندہ پھنس جائے گا کہ رات کو لباس بنایا۔ لباس کیسے بنایا؟ لباس تو پہنا ہوتا ہے، ہم تو رات نہیں پہنتے، صبح اتارتے ہیں تو رات تو ہم نہیں اتارتے، لباس ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہے اور لباس تو جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب مقصود یہ بتانا نہیں کہ رات حقیقتاً لباس ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے لباس تمہیں چھپاتا ہے تو رات بھی تمہیں چھپا لیتی ہے، اور یہ علم بیان سے سمجھ آئے گا۔